آزاد وطن میں ایک باعزت شہری ہونے کی حیثیت سے اپنے جان و مال کو محفوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارتا، تب تو آزادی کا جشن مناتے ہوئے اچھا لگتا۔ لیکن آج جو صورتحال فرقہ پرستوں نے اس ملک کے اندر بسنے والے لوگوں کی اور خاص طور پر اقلیت کی، آدیواسیوں کی، قبائلی کی اور پچھلے طبقے کی لوگوں کی بنا دی ہے، جب وہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے تو آزادی کا جشن منانا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ جس میں ایک غریب مسلمان آٹو رکشہ ڈرائیور کو زد و کوب کیا جاتا ہے، فرقہ پرستوں کی ایک بھیڑ مار پیٹ کرتی ہے اور زور ڈالتی ہے کہ تم جے شری رام کہو۔ کیا یہ تمہارا غلام ہے کہ تم جو کہو گے وہ اپنی زبان سے یہ کہہ دے گا؟ 8 اگست میں جنتر منتر پر نفرت انگیز طبقے کی ایک پوری جماعت اکٹھی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف آزادی کے بعد نفرت کے وہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جن کی مثال شاید آزادی کے بعد سے اب تک ہمارے ملک کی اس تاریخ میں نہیں ملی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان تمام لوگوں کو جو اس نفرت انگیزی کی مہم کے اندر شامل تھے قانون کی بندشوں کے اندر گرفتار کیا جاتا اور ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح کا اقدام کرنے کی جرأت و ہمت نہ ہوتی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آج صورتحال یہ ہے کہ عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں وہ بھی فیصلہ کرتے ہوئے اقتدار کی کرسی پر بیٹھی ہوئی طاقتوں کی نگاہوں کو دیکھتے ہیں۔ ان متکبرین کا جو اشارہ ہوتا ہے، مجھے معاف کیجئے گا کہ عدالت کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی انہی اشاروں کے مطابق قلم چلاتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر آزادی کا جشن کیسے منایا جائے گا اور کیوں منایا جائے گا؟ ہمیں وہ آزادی چاہیے جس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی عزت و آبرو کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی۔ آج یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، اکثریتی طبقہ اپنے زوم میں آ کر ملک کی اقلیت کو پھر غلامی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ برسر اقتدار طبقے کے نظریات کے خلاف اگر کوئی آدمی زبان کھولتا ہے یا قلم چلاتا ہے تو اس کو فوراً پیش دروہی کہہ دیا جاتا ہے، ملک کا باغی کہہ دیا جاتا ہے اور ملک کا دشمن اس کو گردانا جانے لگتا ہے۔ ایک دوسری غلامی کی جانب ہمیں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس موقع اسٹیج سے پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا تعلق ان اکابر سے اور ان بزرگان دین سے ہے، اس نسل سے ہمارا رشتہ ہے جنہوں نے انگریزوں جیسی ظالم و جابر طاقتوں کی غلامی کو گوارا اور برداشت نہیں کیا۔ تم کون ہوتے؟ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنی اکثریت اور طاقت کی وجہ سے اقلیت کو دبا لیں گے اور اپنا غلام بنا کر اس ملک میں زندگی گزارنے پر مجبور کر لیں گے تو تمہارا یہ وہ خواب ہوگا جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا۔ مسلمان غلامی اللہ کے سوا کسی کی اختیار نہیں کر سکتا۔ ہم اس ملک میں آزادی کے ساتھ جیتے رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان رہے گی اسی آزادی کے ساتھ جینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اپنے غیر مسلم برادران وطن سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کے پرکھوں نے اور آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر میدان میں آ کر انگریزی سامراج سے لوہا لیا اور ان کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے راستوں کو ہموار کیا، اسی طرح آج بھی ملک کے انصاف پسند اور سیکولر مزاج اور ذہن رکھنے والے غیر مسلم برادران وطن کو میدان میں آنا ہوگا، اقلیتوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہوگا اور ایک خاص ذہن رکھنے والا طبقہ
جس طرح کی غلامی کی طرف ملک کی اقلیت کو لے جانا چاہتا ہے، اس غلامی سے نکالنے کے لیے غیر مسلم برادران وطن کو بھی میدان میں سامنے آ کر جد و جہد کرنی ہوگی، تبھی یہ ملک ہمارا آتش سے اور آگ سے بچ پائے گا۔ آج اگر اقلیتوں کے ساتھ غیر مسلم منصف برادران وطن نے اس جد و جہد کا اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ہمیں اس ملک سے پیار ہے، اس ملک سے محبت ہے، اگر ہم اپنے بزرگوں کے جانشین اور ان کے وارث ہیں، تو ملک میں آزادی کے اسی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں جان و تن کی بازی لگانی ہوگی، جو ماحول ہمارے بزرگوں نے انگریزی سامراج سے مقابلہ کر کے جد و جہد کر کے ان کو دن میں تارے دکھا کر اس ملک کے اندر برپا کیا تھا۔ ہم سب اس ماحول کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ عہد لینا ہوگا، یہ مہم چلانی ہوگی، اور ایسا ہی مزاج ملک میں بسنے والے طبقوں کا بنانا ہوگا، تب جا کر یہ ملک دنیا کے نقشے میں مثالی ملک بن سکتا ہے، اور آزادی کا وہی ماحول اس ملک میں دیکھنے کو مل سکتا ہے جو ماحول بنانے کی اور پیدا کرنے کی ہمارے بزرگوں نے اور اکابر نے کوشش کی۔ جہاں تک جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کے اور حضرات علماء کرام کے تاریخی کردار کا سوال ہے، ان کی قربانیوں کا سوال ہے، تو اس کو تو بھلایا نہیں جا سکتا اور تاریخ کے صفحات سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جدوجہد آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمانوں کی خدمات، قربانیاں اور ان کی کارگزاریاں اور علماء کرام کی خدمات کا تذکرہ نہ کیا گیا۔ مشترکہ جدوجہد کا سلسلہ تو 1857 کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جب مسلم و غیر مسلم اور ملک میں بسنے والے تمام طبقات انگریزوں کے خلاف میدان عمل میں آتے ہیں، لیکن 1857 سے برس پہلے صرف اور صرف مسلمان بلکہ علماء کرام انگریزی سامراج کے خلاف محاذ آرائی میں منہمک اور مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت سے مسلمان انگریزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جب ملک میں بسنے والے لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ انگریز کس نیت سے ہمارے ملک کے اندر آئے۔ اس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، دہرانا چاہیے اور دنیا کے سامنے اس کو ذکر کرنا چاہیے۔ 1498 سے انگریز کی اس ملک میں آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور 1601 میں منظم طور پر انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے تاجروں کا بھیس پہن کر رہزنوں اور ڈاکوؤں کی شکل میں بنگال کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ 1498 سے آنا جانا ہے، 1601 میں منظم طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے انگریز آتا ہے۔ بظاہر وہ اپنے کو تاجر کہتے ہیں، کاروباری کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا مقصد ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے۔ 1707 میں جب شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور مغلیہ سلطنت کی جڑیں کمزور ہونے لگتی ہیں، تو انگریز کو موقع مل جاتا ہے حکومتی کام کاج میں دخل اندازی۔ وہ اپنے پاؤں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ارادوں کا اور نیتوں کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ملک میں بسنے والے طبقے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ انگریز چاہتا کیا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ تو تاجروں کی ایک ٹیم ہے جو برطانیہ سے آئی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کے ارادوں کو سب سے پہلے جس شخصیت نے بھانپا ہے اور محسوس کیا ہے وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مقدمہ۔ انہوں نے سب سے پہلے اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، یہ انگریز تمہارے ملک میں تاجر اور کاروباری بن کر نہیں آئے ہیں، چاہے یہ تجارت و کاروبار کر رہے ہو، لیکن ان کا مقصد اس سرزمین پر قبضہ جمانا ہے۔ اس لیے ان سے دوری بناؤ، ان سے معاملات ختم کرو،
اور ان کو ان کے ملک بھیجنے کی کوششیں آج سے شروع کر دو، ورنہ جو ان کے قدم مضبوط ہوں گے تمہاری حیثیت اور تمہاری وقت کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور ایک دن وہ آئے گا کہ میدان تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی بات اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لوگوں کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ اتنی دور سے آئے ہوئے لوگ اتنی بڑی سلطنت و حکومت پر کیسے قابض ہو جائیں۔ لیکن حضرت کو اس کا ادراک تھا، اور انہوں نے اپنے متبعین، اپنے ماننے والوں، اپنے تلامذہ اور اپنے شاگردوں کے دلوں میں بھی اسی فکر کو اور اسی کڑھن کو پیدا کیا کہ تمہیں ہر محاذ پر انگریزوں سے محتاط رہنے کی، ان سے دوری بنائے رکھنے کی اور ان کو اپنے ملک سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جو جذبہ آپ کے دل میں موجزن تھا وہ منتقل ہوتے ہوتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے پاس آیا۔ شاہ صاحب نے بھی اسی جذبے کے مطابق لوگوں کا ذہن بنایا، مختلف اسفار کیے، حقیقی صورتحال سے لوگوں کو واقف و باخبر کرایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن جو جذبہ، جو کڑھن، جو فکر ان کے دل کے اندر تھی، اس فکر کو انہوں نے اپنے تلامذہ اور اپنے متبعین اور ماننے والوں کے دلوں میں منتقل کیا۔ شاہ صاحب کے بعد آپ کے لائق و فائق فرزند و جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ اسی فکر اور جذبے کے امین بنے، اور جہاں تک کام حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ لے کر گئے تھے اس سے آگے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس کام کو لے کر چلے، اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ انہوں نے ملک میں بسنے والے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ ہمارے دوست، ہمارے خیر خواہ اور ہمارے ہمدرد نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے پیروں تلے زمین نکالنے کے لیے اس ملک کے اندر آئے۔